عزیز دوستو، رمضان المبارک اپنے اختتام کو ہے، چند دن باقی ہیں۔ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہے۔ الحمدللہ کئی سارے ہم مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت میں دن گزارے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، تلاوتیں کی ہوں گے، اور اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اب رمضان المبارک کے صرف چند دن باقی ہیں۔ آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آج 25، 26 یا 2 یا 3 دن باقی ہیں تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کمایا اس مہینے کے اندر اور کیا کھویا۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر دن میں پروردگار عالم اللہ رب العزت 10,000 گناہگار مسلمانوں کو افطار کے وقت معاف فرما دیتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہو، آخری افطار ہو، اس دن پروردگار عالم اللہ رب العزت شروع رمضان سے لے کر آخر تک جتنے مسلمانوں کو معاف فرما چکے ہوں گے ان سب کے مجموعے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کی مغفرت جب مسلمان پر متوجہ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ گناہگار ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر بندہ گناہگار نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری ایام میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کچھ ایسے افعال ہیں، ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے پر پروردگار عالم اللہ رب العزت اس مہینے میں بھی انسان کو معاف نہیں کرتا۔ وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب کا عادی ہو، پروردگار عالم رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، لیلۃ القدر جیسی مقدس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے، لیلۃ الجائزہ جیسی مقدس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ کس کی؟ جو شخص شراب کا عادی ہو۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الخمر جماع الاسم، کہ یہ جو شراب ہے یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اگر ہمارا کوئی مسلمان اس گندی عادت میں مبتلا ہے، اب بھی وقت ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے، توبہ کر لیں۔ توبہ کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرماتے، وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہو، ماں باپ کا، اللہ رب العزت رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اگر ہم نے بھی اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے تو اب وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ والدین کو راضی کر لیں، اور والدین کو راضی کرنے کے بعد اللہ رب العزت بھی معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سنتے رہتے آپ کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ تو اگر ماں اور باپ ہی راضی نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو راضی کر لیں، اور اگر زندہ نہیں ہیں
تو پھر اللہ سے گر گرا کر توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کو راضی کر دے اور آپ کو معاف فرما دے۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے، وہ ہے جو رشتہ توڑنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، بغیر کوئی عذر کے رشتہ داریوں کو ختم کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت اس مہینے میں مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھا فرمایا جس شخص کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے جلا کے رکھ دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ چار وہ افراد تھے جن کا حدیث مبارکہ میں آیا کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہو، یا لیلۃ القدر جیسی مقدس رات جو 84 سال کے برابر، یا لیلۃ الجائزہ جس کو ہم چاند رات کہتے، بڑی فضیلت ہے یہ، ان دنوں میں بھی اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرتے۔ پہلا جو شخص شراب کا عادی ہو، دوسرا جو شخص والدین کا نافرمان ہو، تیسرا رشتہ توڑنے والا، چوتھا قطع رحمی کرنے والا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ان میں سے بچنے کی، اور اگر ہم میں کوئی مبتلا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔